تغلق خاندان۔ خسرو خاں کو سلطان غیاث الدین تغلق شاہ نے ختم کرکے 1320 میں تغلق خاندان کی بنیاد رکھی، جس نے روایتی علوم و فنون کو از سر نو فروغ دیا۔ تاہم 4 سال کے بعد ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی اور اس کا بیٹا سلطان محمد تغلق شاہ تخت پر بیٹھا، جس نے سلطنت کے معاملات کو باقاعدہ ترتیب دیا، دریائے سندھ کے کناروں پر موجود تمام صوبوں کی طرف توجہ دی اور خاص طور پر مغربی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے قلعے تعمیر کیے۔ سلطان محمد تغلق نے نئے علاقوں کو مفتوح بنانے کے شوق میں فوج تیار کی اور چین پر چڑھ دوڑا، لیکن چینیوں کے تدبر اور جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں وہ بامشکل جان بچا کر واپس آیا۔ سلطان محمد تغلق نے دہلی کو چھوڑ کر دیوگری کو دارالسلطنت بنایا، جو اس کی موت کے بعد اس کے چچا فیروز شاہ نے تخت سنبھالنے کے بعد ختم کر دیا اور دوبارہ دہلی کو دارالسلطنت بنا دیا۔ سن 1411 میں فیروز شاہ تغلق نے بڑھاپے کے سبب اپنے بیٹے نصیر الدین محمد کے سپرد کر دی۔ سیدی اور لودھی خاندان۔ اس سے پہلے سن 1327 میں تیمور لنگ نے برصغیر پاک و ہند پر حملہ کر دیا تھا اور پیش قدمی کرتے ہوئے دہلی جا پہنچا تھا۔ تاہم اس کی دلچسپی برصغیر پاک و ہند میں زیادہ نہیں تھی، اس لیے واپس سمرقند کی طرف روانہ ہو گیا۔ تیمور نے سیدی خاندان کے سربراہ خضر خان کو ملتان، دیپال پورہ اور لاہور کا گورنر مقرر کیا تھا، جس نے سندھ، پنجاب، بنگال اور اتر پردیش کے علاقوں کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ سیدی خاندان کے دیگر حکمرانوں میں مبارک شاہ، محمد بن فرید اور عالم شاہ شامل ہیں۔ سیدی خاندان کے بعد سلطان بہلول لودھی نے سن 1451 میں خاندان لودھی کی بنیاد ڈالی۔ اس نے پنجاب اور ملتان کے دورے کیسے اور یہاں کے معاملات کو درست کیا۔ اس کی موت کے بعد سکندر لودھی نے ہندوستان کا تخت سنبھالا۔ اس کے عہد میں بھکتی تحریک نے جڑیں پکڑ لی تھیں، جس پر سکندر لودھی نے سختی کی۔ سن 1516 میں سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھا، جو انتہائی سخت گیر حکمران ثابت ہوا۔ تاہم ظہیر الدین بابر نے اسے پانی پت کے معرکے میں شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سلاطین کے عہد میں بہت سی ایسی ریاستیں تھیں جو برائے نام دہلی کی مرکزی حکومت کے تابع رہتی تھیں اور حالات کی مناسبت سے خود مختاری کا بھی اعلان کر دیتی تھیں۔ ان میں بمنی ریاست، بیجاپور، گولکنڈہ اور جون پور کی ریاستیں قابل ذکر ہیں۔